اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، کل قصاص کے متعلق آپ نے گفتگو سماعت کی۔ آج کی آیت کریمہ یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے اور بڑی مشہور آیت کریمہ ہے، جس کو سنتے بھی رہتے ہیں اور بہت سو کو یہ یاد بھی زبانی ہوگی۔ اس کے اندر اللہ رب العزت نے روزے کے متعلق احکامات کو نازل کیا۔ خالق ارض و سما نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین، جیسے کہ یہ فرض کیا گیا، علی الذین من قبلکم، ان لوگوں پر جو کہ تم سے پہلے گزرے، لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی ہو جاؤ۔ اب ایک آیت کریمہ میں اللہ نے بہت سارے سوالوں کا جواب دیا۔ پہلی کہ کتب علیکم الصیام، کہ تم پہ یہ روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین، کہ یہ کیا پہلے لوگوں پہ صرف ہم لوگوں پہ تھے؟ نہیں، کہ پہلے لوگوں پر بھی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی روزے رکھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی روزے رکھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی روزے رکھے۔ یہ روزے کا کنسیپٹ، روزے کا تصور امت مسلمہ سے پہلے بھی موجود تھا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ جس طرح پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے، اسی طرح تمہارے اوپر بھی فرض کیے گئے ہیں۔ لیکن دونوں میں صرف فرق اتنا سا ہے کہ جو پہلے لوگ روزہ رکھتے تھے، وہ رمضان کے جب ان کے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم رمضان کے روزے نہیں رکھیں گے، اس لیے کہ رمضان کبھی سردی میں آئے گا اور رمضان کبھی جو ہے وہ گرمی میں آئے گا، تو ہم لوگ گرمی کا روزہ رکھنا ہمارے لیے مشکل ہے، تو لہٰذا ہم لوگ صرف بہار کا موسم سردیوں کا رکھیں گے تاکہ ہم لوگوں کے لیے مشکل نہ ہو۔ ہم 30 کی جگہ پہ 40 روزے رکھ لیں گے، لیکن آسانی کا روزہ رکھیں گے۔ تو یہی حکم جب امت مسلمہ کے اوپر پیش کیا گیا تو امت مسلمہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم یہ نہیں رکھیں گے بلکہ وہ نہیں رکھیں گے، بلکہ امت مسلمہ نے دل و جان سے کہا کہ آمنا وتصدقنا، کہ ہمارے رب کا یہ حکم ہے، ہم اس کو دل و جان سے اس کو قبول کرتے ہیں، اور امت مسلمہ یہ روزے رکھتے چلی آ رہی ہے۔ فرمایا کہ لعلکم تتقون، ہر شے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی بھی چیز بے مقصد اللہ نے نہیں بنائی، تو فرمایا کہ اسی طرح روزہ بھی کوئی بے مقصد نہیں بنایا، بلکہ اس کا مقصد بتا دیا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی ہو جاؤ۔ انسان کا وہ دورانیہ دن کا جو انسان کا کم کھانے کے اندر گزرتا ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ بندے کے اندر عبادت کا ذوق پیدا کرتا ہے، عبادت کا شوق پیدا کرتا ہے۔ اس لیے جو ہے آپ دیکھیں گے حضور علیہ السلام صوم وصال کے روزے رکھتے تھے، آپ مسلسل روزے رکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کو آپ نے حکم ارشاد فرمایا کہ ایام بیت کے روزے رکھا کرو، کہ یعنی کہ ایک مہینے کے اندر 3 روزے رکھا کرو، 13ویں کا، 14ویں کا اور 15ویں کا۔ اگر کوئی اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہے تو ایک دن روزہ رکھا کرو اور ایک دن چھوڑ دیا کرو۔ روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا تاکہ انسان کا پیٹ بڑا بڑا محسوس نہ ہو، انسان کا پیٹ خالی محسوس ہو۔ جتنا انسان بھوکا رہے گا اتنا کھانا کھائے گا کہ جو انسان کی ضرورت کو پورا کرے، نہ کہ انسان کے ذائقے کو، لذت کو پورا کرے۔ سامعین محترم، انسان کم کھانا کھائے گا، عبادت کے اندر دل اس کا زیادہ لگے گا۔ جتنا انسان کم کھانا کھائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی زبان کے اوپر حکمت اتنی ہی جاری کرے گا، اس کی گفتگو کے اندر اتنا ہی زیادہ اللہ تاثیر رکھے گا۔ تو یہ کم کھانے کے، اسی کو ہی تقویٰ کہا جاتا ہے کہ کم کھائیں گے تو انسان کا خیال شہوات کی طرف کم جائے گا، پھر گناہ کی طرف کم جائے گا، اور انسان کا دل عبادت کے اندر زیادہ لگے گا۔ اب یہ آیت کریمہ کا ترجمہ تھا۔ اب اسی آیت کریمہ کے اندر، اسی کی آیت کریمہ میں جو امام بخاری نے جو حدیث طیبہ نقل کی ہے وہ سماعت کریں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ کان عاشورا یصومہ اہل الجاہلیہ، کہ پہلے زمانے کے اندر، زمانے جاہلیت کے اندر لوگ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ عاشورہ سے مراد 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے زمانے جاہلیت کے اندر۔ فلما نزل رمضان، تو جس وقت رمضان المبارک نازل ہوا، قالا،
تو پھر یہ حکم دے دیا گیا کہ من شاء صامہ ومن شاء لم یصمہ، اب جس کا جی چاہتا ہے وہ عاشوراء کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہتا ہے وہ عاشوراء کا روزہ نہ رکھے، لیکن رمضان کا روزہ رکھنا ہر ایک کے لیے فرض قرار دے دیا گیا۔ پہلے عاشوراء کا روزہ فرضیت کے ساتھ رکھا جاتا تھا، لیکن بعد میں پھر یہ حکم آ گیا کہ اب تمہارا جی چاہتا ہے تو عاشوراء کا روزہ رکھو یا نہ رکھو، 10 محرم کا روزہ رکھو یا نہ رکھو، لیکن اب تمہارے لیے جو حکم فرضیت کا ہے وہ یہ رمضان المبارک کا روزہ ہے کہ رمضان تمہارے اوپر فرض قرار دیا گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا آپ سے بھی اسی طرح ہی روایت ہے، اسی طرح کر کے ایک راوی ہے حضرت عبداللہ، وہ کہتے ہیں داخل علی اشعث وهو يطعم، کہ حضرت اشعث داخل ہوئے اور وہ کھا رہے تھے، فقال، انہوں نے کہا کہ الیوم عاشوراء، کہ آج 10 محرم کا دن ہے اور تو کھا رہا ہے تو تو نے روزہ نہیں رکھا؟ فقال، انہوں نے کہا کہ کان یصام قبل ان ينزل رمضان، آپ نے فرمایا کہ یہ رمضان سے، اب چونکہ رمضان المبارک نازل ہو چکا ہے تو اس سے پہلے ہی عاشوراء کا روزہ تھا۔ فلما نازل رمضان، جس وقت رمضان نازل ہو گیا تو ہی کا، اب اس عاشوراء کا روزہ جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، اب اس لیے فاتون فقل، لہذا اب تمہیں اجازت ہے کہ تم عاشوراء کا دن کھا سکتے ہو، تمہاری اپنی مرضی ہے، اب تم کھاؤ، اب تمہاری اپنی مرضی ہے کہ اس دن چھوڑ دو۔ سامعین محترم، حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے یہ بھی روایت ہے کہ فلما قدم المدینہ صامہ وامر بصیامہ، فلما نازل رمضان، کہ حضور علیہ السلام مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے تو اس وقت جو ہے یہ عاشوراء کا روزہ رکھا جاتا تھا، تو آپ نے بھی حکم دیا۔ رمضان جب نازل ہوا تو فرمایا کہ کان رمضان فرضیہ، اب صرف رمضان کا روزہ فرض ہے، وتری کا عاشوراء، اور عاشوراء کا روزہ 10 محرم کا روزہ چھوڑ دیا گیا۔ فکان من شاء صامہ ومن شاء لم یصم، جس کا جی چاہتا ہے 10 محرم کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہتا ہے 10 محرم کا روزہ نہ رکھے، لیکن رمضان المبارک کا روزہ رکھنا ہر ایک کے لیے فرض قرار دے دیا گیا۔ اب کوئی رمضان کا روزہ چھوڑ کے پورے سال کا بھی روزہ رکھتا رہے، سارا سال بھی روزہ رہے، حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ سارا سال بھی روزے رکھتے رہو، لیکن جو تم نے رمضان کا روزہ چھوڑا ہے اس کی برابری ہرگز بھی نہیں ہو سکتی۔ جو رمضان کے روزے کا اجر ہے وہ رمضان کے ہی روزے کا اجر ہے، اس کا بدلہ پورے سال کے روزوں کے ساتھ نہیں دیا جا سکتا۔ ایک اور سماعت فرما لیں، فرمایا کہ قولہ ایام معدودات، اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ایک آیت کریمہ ہے، ایام معدودات، رمضان کے جو دن ہیں وہ گنے چنے ہیں۔ فمن کان منکم مریضا، اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ منکم مریضا، کہ کوئی تم میں مریض ہو جائے، او علی سفر، یا کوئی تم پہ سفر پہ چلا جائے، فعدۃ من ایام اخر، تو ان دنوں کو کسی اور دنوں میں پورا کر لو۔ یعنی کہ رمضان المبارک کے اندر اگر انسان بیمار ہو گیا ہے یا رمضان المبارک میں کوئی سفر آ گیا ہے، سفر سے مراد شرعی سفر ہے کہ جس سفر کے اوپر جا کے انسان کی نماز قصر ہو جاتی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر انسان کو کوئی شرعی سفر پڑ گیا ہے، روزہ چھوڑنا چاہے تو روزہ چھوڑ لے، تو اب اس کی دوسرے دنوں کے اندر جا کے اس کو پورا کر لے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر له۔ اور ایک اور صورت یہ ہے، اگر کوئی ایسا مریض ہے جو بالکل روزہ رکھنے کے قابل نہیں رہا، ڈاکٹر نے یہ ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ روزہ رکھے گا تو اس کو نقصان ہوگا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ فدیۃ طعام مسکین، تو پھر وہ مسکین کو جو ہے وہ کھانا کھلا دے۔ اور وہ کتنا کھانا ہے؟ فرمایا کہ جتنا ایک بندے کے اوپر فطرانہ ہے اتنا ہی وہ ایک دن کا جو ہے وہ صدقہ دے گا اور وہ مسکین کو وہ کھانا کھلائے گا۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر له، اگر کوئی اس سے زیادہ بھی کرنا چاہے، زیادہ بھی مسکین کو دے دے گا، فهو خیر له، تو یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ بھی جان لو کہ روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم اس کو جانتے ہو۔ سامعین محترم، اب یہاں سے کوئی بھی مریض ہے وہ بھی مراد ہے، اور یہاں پر اس کی تفسیر یہ بھی لکھی ہے کہ خاص طور کے اوپر اگر کوئی عورت ہے جس کے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہے، یا پھر وہ عورت ہے جو بچے کو دودھ پلاتی ہے، اگر وہ ایسی کیفیت ہے کہ وہ اس کو خود نقصان ہے یا اس کے بچے کو نقصان ہے، تو اس کے لیے ہے کہ وہ روزہ چھوڑ دے۔ ثم تقدیان، لیکن وہ فدیہ نہیں دے گی، بلکہ جس وقت اس کا بچہ ہو جائے گا، جب وہ عام معمول کے دنوں میں آ جائے گی تو پھر وہ روزوں کی قضا کرے گی۔
اس طرح کر کے بچہ دودھ پی کے فارغ ہو جاتا ہے، پھر وہ عام دنوں میں آ جاتی ہے تو پھر اس کی وہ قضا کرے گی۔ فدیہ اس کے لیے ہے جس کے لیے بالکل دوبارہ روزہ رکھنے کی سکت ہی باقی نہ رہے، ان کے لیے نہیں ہے کہ جو دودھ پلاتی ہے یا پھر جن کے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ ہاں وَأَمَّا الشَّيْخُ الْكَبِيرُ، اگر بہت زیادہ بوڑھا ہے جس کے جسم میں طاقت نہیں کہ وہ روزہ رکھے، فقد اطعم، پر اس کے لیے یہ ہے کہ انذ بعد کابر عامن او عامین، فرمایا اس کے لیے کوئی بہت زیادہ بوڑھی عورت ہے، بہت زیادہ بوڑھا مرد ہے، اس کے لیے ہے کہ وہ روزے کا فدیہ دے دے جس کے اندر روزے کی قضا کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ اور حضرت انس جو ہے وہ جب بہت زیادہ بوڑھے ہوئے، چونکہ حضور نے ان کو دعا دی تھی کہ انس کی عمر میں برکت عطا فرما، میں نے آپ کو یہ حدیث پاک سنائی ہے کہ حضرت انس کو حضور نے 3 دعائیں دی تھی۔ ایک دعا دی تھی کہ یا اللہ انس کی عمر میں برکت عطا فرما، دوسرا آپ نے یہ دعا دی تھی کہ یا اللہ انس کے رزق میں برکت عطا فرما، اور تیسرا آپ نے حضور نے یہ دعا دی تھی کہ یا اللہ انس کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ تو اللہ نے ساری دعاؤں کو قبول فرمایا۔ ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک طویل عمر عطا فرمائی، بہت لمبی عمر عطا فرمائی، تو آپ کافی جو ہے وہ بڑھاپے میں جا کے آپ کا وصال ہوا۔ تو لکھتے ہیں یہاں پر کہ آمن او آمین، آپ کی زندگی کا آخری سال یا آخری 2 سال ایسے تھے کہ آپ کے جسم میں طاقت نہیں رہی کہ آپ روزہ رکھ سکتے۔ تو کل یوم مسکینا خبزا ولحما فافطر، تو آپ کیا کیا کرتے تھے کہ آپ ہر روز کسی نہ کسی مسکین کو کھانا کھلایا کرتے تھے، اس روزے کے بدلے میں، اس روزے کے فدیے کے طور پر آپ مسکین کو کھانا کھلاتے، روٹی کے ساتھ اور گوشت کے ساتھ آپ جو ہے وہ اپنے روزے کا فدیہ دیا کرتے تھے۔ اس سے یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ مسکین کو وہ کھانا کھلائیں گے جو بندہ جو ہے وہ خود کھانا کھاتا ہوگا۔ فرمایا کہ خبزت و لحما، روٹی کے ساتھ اور گوشت کے ساتھ آپ اپنے روزے کے فدیے کے طور پر مسکین کو کھانا کھلاتے تھے۔ ابھی یہ مضمون آگے چل رہا ہے جسے کل بیان کروں گا۔